أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اسلام دین غالب، تشیع مکتب غالب موضوع ہے گفتگو کا. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت 33 میں: اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کا منشور دے کر اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا تاکہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ عطا فرمائے. اگرچہ دین کا غلبہ، اسلام کا غلبہ مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. خداوند تبارک و تعالی نے تمام انبیاء و بالخصوص خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ماموریت یہ مقرر فرمائی کہ دین کو خدا سے دریافت کرنا ہے، دین کو بندگان خدا تک تبلیغ کرنا ہے اور دین کو انسانی زندگیوں پر نافذ کرنا ہے اور دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرنا ہے. یہ چار اہم ماموریتیں، وہ چار اہم ذمہ داریاں خداوند تبارک و تعالیٰ نے سب رسل کے ذمے اور خصوصاً خاتم الرسل کے ذمے لگائی. دین کی دریافت کا مرحلہ اپنے کمال کو پہنچ چکا ہے، دین کی تبلیغ کا مرحلہ اپنے کمال کو پہنچ چکا ہے. اگرچہ دریافت دین بھی تدریجی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو تمام 1,24,000 انبیاء کے ذریعے سے درجہ کمال تک پہنچایا ہے اور زمانہ حضرت خاتم میں آخری مرتبہ دین اسلام کا طے ہوا ہے. دین خدا کا ایک ہے، شریعتیں اس کے اوپر مختلف ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی دین اسلام کے اندر خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا لکل جعلنا شرعۃ ومنہاجا، ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت و ایک راستہ اس دین کی طرف مقرر کیا ہے. شریعت اس دین کی شکل کو کہتے ہیں جو ایک خاص نسل کے لیے، ایک زمانے کے لیے دین کی مقرر کی گئی ہو. اور نسل اندر نسل شریعتیں بدلتی رہیں لیکن دین ایک ہی رہا اور وہ شریعتیں دین ہی کی تکامل و کمال کا درجہ طے کرتی رہیں. اور جب شریعت خاتم
نبی خاتم کے ذریعے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی، وہ شریعت کامل ہو چکی تھی، لہذا اس کا نام بھی اسلام ہی رکھا۔ جس طرح دین کا نام اسلام ہے، شریعت کا نام بھی اسلام ہے۔ درجہ نزول دین کا تدریجاً طے ہوا۔ تمام انبیاء در حقیقت تکمیل دین کے مرحلے میں شامل ہیں۔ غیر نبی دین دریافت نہیں کر سکتا، نبی دین دریافت کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح تبلیغ کا مرحلہ تمام انبیاء کے ذریعے سے تدریجاً اپنے درجات طے کرتا ہوا نبی خاتم کے زمانے میں درجہ کمال تک پہنچا، اور آخری مرتبہ تبلیغ دین حکم الہی سے و حکم پروردگار سے طے ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ وہ آخری درجہ تکمیل دین کا طے ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج خدا نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے۔ تبلیغ دین بھی رسل و انبیاء کا کام ہے، اور درجہ کمال تک رسول اللہ نے اس کو پہنچایا، لیکن نفاذ دین کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے نظام امامت مقرر کیا ہے۔ نظام امامت کے ذریعے سے دین کے نفاذ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ہر نبی کو خدا نے جہاں منصب نبوت و رسالت عطا کیا ہے، منصب امامت بھی عطا کیا ہے۔ قرآنی امامت بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے، جب سے رسالت کا آغاز ہوا امامت کا بھی آغاز ہو گیا، جب سے نبوت کا آغاز ہوا امامت کا بھی آغاز ہو گیا۔ لیکن پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا ختم کا اعلان کر دیا، رسالت کے خاتمے کا اعلان کر دیا، لیکن امامت کے ختم کا اعلان نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح خاتم الانبیاء آ گئے ہیں، خاتم الائمہ بھی آ گئے ہیں۔ خاتم الانبیاء آئے ہیں، لیکن امامت کا سلسلہ جاری ہے ابھی، اور وہ امامت کا سلسلہ نفاذ دین کے لیے ضروری ہے۔ کیوں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہ امامت کا سلسلہ باقی ہے؟ اس لیے کہ ہدف رسالت و ہدف نبوت پورا ہو گیا ہے۔ ہدف رسالت و نبوت دین کو دریافت کرنا تھا اور دین کی تبلیغ کرنا تھا، اور دونوں کام اپنے کمال کی حد تک انجام پا چکے ہیں۔ اور جب کوئی عمارت کمال تک جا پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر کچھ اور تعمیر نہیں کیا جاتا۔ اس لیے نہ دین کا کوئی اور مرحلہ نازل ہوگا، اور نہ دین اور باقی رہتا ہے جس کی رسول اللہ تبلیغ نہیں کی۔ رسول اللہ نے سب کچھ بیان کر کے چلے گئے، لیکن جو کچھ درجہ کمال تک رسول اللہ نے پہنچایا، اس کے نفاذ کا رسول اللہ نے آغاز کیا، کمال تک نفاذ نہیں پہنچا۔ اور اسی طرح نفاذ کے مرحلے میں اور تبلیغ کے مرحلے میں دین کو غلبہ دینے کا مرحلہ آغاز ہوا، وہ اپنے اتمام تک نہیں پہنچا۔ لہذا خداوند تبارک و تعالیٰ نے جہاں دین کے نزول کو کمال تک پہنچایا، دین کی تبلیغ کو کمال تک پہنچایا، دین کے نفاذ کو بھی کمال تک پہنچانا ہے، اور دین کے غلبے کو بھی کمال تک پہنچانا ہے۔ اسی نفاذ کامل اور غلبہ کامل کا نام زمانہ ظہور رکھا ہے، کہ جب حجت خدا اجل اللہ تعالی فرج و شریف ظہور فرمائیں گے۔ ظہور یعنی غلبہ کا زمانہ۔ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ظہور اگر آیات قرآن کے ساتھ ملا کے ظہور کا معنی کریں، قرآنی معنی ظہور کا غلبہ ہے۔ قرآنی معنی پردے سے باہر آنا نہیں ہے، ظاہر ہونا اوجل ہونے کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نظام امامت کا غلبہ ہوگا، نظام عدالت کا غلبہ ہوگا، نظام الہی کا غلبہ ہوگا۔ آج نظام امامت ہے، لیکن غلبہ کسی دوسرے نظام کا ہے۔ عہد رسالت میں نظام امامت تھا، لیکن نفاذ میں اپنے غلبہ تک نہیں پہنچا۔ تمام دنیا کے اوپر
حکومت اللہ کی قائم نہیں ہوئی، اور اس وقت دین اپنے مقصد کو پہنچے گا، سفر دین جاری رہے گا جب نظام دین و نظام الہی پوری زمین کے اوپر حکم فرما ہو جاتا ہے، اور یہ زمانہ ظہور کے اندر ہوگا۔ جس طرح نزول دین تدریجاً درجہ کمال تک پہنچا، نفاذ و غلبہ دین بھی تدریجاً درجہ کمال تک پہنچے گا۔ فرق اس میں یہ ہے کہ تبلیغ دین اور نزول دین میں عوام و امت شامل نہیں ہیں، بلکہ امت کا کام فقط قبول کرنا ہے دین کو۔ دین دریافت کرنا خدا سے نبی کا کام ہے، اور دین کو تبلیغ کرنا نبی کا کام ہے، امتوں کا کام قبول کرنا ہے۔ لیکن باقی دو مرحلے، نفاذ دین اور غلبہ دین، یہ کام ائمہ و رسل نے نہیں کرنے۔ ائمہ و رسل نے مقصد معین کرنا ہے، راستہ کھولنا ہے، اور اس راستے کو امت نے طے کرنا ہے، امت کے ذریعے اس مرحلے کو درجہ کمال تک پہنچانا ہے۔ لہذا یہاں امتوں کا فریضہ آ جاتا ہے کہ امتوں کی مدد سے دین نافذ بھی ہوگا اور دین غالب بھی ہوگا۔ ہم قرآن مجید کو اگر غور سے پڑھیں، دقت کریں اور اس نگاہ سے پڑھیں کہ دین کا مزاج قرآن کیا بیان کر رہا ہے، اشارہ کیا تھا روز اول سے گفتگو میں کہ دین کا مزاج غلبے کا مزاج ہے۔ دین مغلوب نہیں رہنا چاہتا، دین غالب رہنا چاہتا ہے۔ کیوں غالب رہنا چاہتا ہے؟ چونکہ خدا غالب نے دین بنایا ہے۔ خدا کے اسماء الحسنہ میں ایک اسم شریف اسم غالب ہے، متعدد ہے اسماء اللہ الحسنہ، کہ قرآن مجید میں اشارہ کیا تھا کہ ہر آیت کو اور ہر مطلب کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی اسم خاص پر جا کر ختم کیا ہے۔ عبادت کا ذکر ہوتا ہے، اسم الہی پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اگر ہدایت کا تذکرہ ہوتا ہے، اسم الہی پر جا کر اس کا ختم ہوتا ہے۔ کوئی فقہی حکم بیان کیا جاتا ہے، اسم الہی پر جا کر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اخلاقی بات ہوتی ہے تو اسم الہی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر خلقت کائنات کی بات ہوتی ہے تو اسم الہی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اگر انسان کی بات ہوتی ہے تو بھی اسم الہی پر جا کر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کیوں ختم ہوتا ہے؟ اسم الہی جو آیات کے آخر میں عموماً استعمال ہوتے ہیں اور کبھی کبھی اثناء میں یا ابتدا میں بھی ہیں، یہ اسماء اللہ عزیزان صرف ردیف نہیں ہے، کافیہ نہیں ہے۔ شاعری اور ہے، ہدایت اور ہے۔ شاعری میں شاعر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر مطلب شعر کے اندر ادا کرے، کافیہ و ردیف کا بھی خیال رکھے، وزن کا بھی خیال رکھے، یعنی ایسے الفاظ چن کے استعمال کرے جو پہلے الفاظ کے ہم وزن ہوں، ہم آہنگ ہوں اور ان کے ساتھ ملتے جلتے ہوں، تاکہ وہ خوبصورتی شعر کے اندر باقی رہے، نظم کے اندر باقی رہے۔ لیکن قرآن مجید شاعری نہیں ہے۔ ارچند قریش نے تہمت لگائی تھی رسول اللہ پر کہ یہ شاعری ہے، لیکن رسول اللہ کا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا کہ نہ، یہ رسول آپ کا یہ شاعر نہیں ہے۔ جو تہمتیں انہوں نے لگائیں رسول اللہ پر، بہت تہمتیں لگائیں۔ کبھی کہا معاذ اللہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، کبھی یہ کہا یہ مجنون ہے۔ ایک ایک کو قرآن نے رد کیا، فرمایا یہ شاعر نہیں ہے، یہ مجنون نہیں ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا رسول ہے، تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے، تمہاری نجات کے لیے آیا ہے۔ یہ اسماء اللہ یہ کافیہ یا ردیف نہیں ہے تاکہ شعر کا اور آیت کا وزن برابر کیا جائے، بلکہ ایک چونکہ قرآن کتاب حکمت ہے، اللہ کا محکم کلام ہے، اللہ حکیم کا حکیمانہ کلام ہے، لہذا حکمت کے تحت ہر مطلب کو اسماء اللہ پر جا کر ختم کیا جا رہا ہے۔ کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ اسماء اللہ خود ایک مستقل علم ہے، علم اسماء اللہ۔ علم اسماء اللہ نہ اس طرح سے جیسا جنتریوں میں آتا ہے کہ اسماء اللہ کے زائچے بنائیں، اسماء اللہ کے تعویذ بنائیں، اسماء اللہ کے فریم بنائیں، کوئی فریم کدھر لٹکا لیں، کوئی فریم کدھر لٹکا لیں، کوئی فریم بنا کے یا کوئی تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیں، کوئی بازو پہ باندھ لیں۔ نہ، اسماء اللہ کا یہ استعمال مخلوق نے تلاش کیا ہے۔ اللہ نے اپنے اسماء اس لیے نہیں بنائے تھے، نہ گلے میں ڈالنے کے لیے بنائے تھے، نہ گلے سے اتارنے کے لیے بنائے تھے۔ اسماء اللہ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے یہ اسماء الحسنہ اس لیے اختیار کیے ہیں کہ یہ ابواب معرفت خدا ہیں، خدا کی پہچان کے دروازے ہیں۔ اگر خدا کے اسماء نہ ہوتے خدا کی ذات نہ پہچانی جاتی۔ یہ اللہ کی معرفت کے دروازے ہیں اسماء اللہ، اور اسماء اللہ در حقیقت جلوات ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے، جلوے ہیں پروردگار کے۔ یعنی اسماء اللہ وہ کمالات الہی ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جب کائنات میں مخلوق میں جلوہ گر ہوتا ہے تو ان اسماء کی صورت میں، ان اسماء کے شکل میں جلوہ گر ہوتا ہے ذات خداوند تبارک و تعالیٰ۔ لہٰذا ایک حکمت یہ ہے کہ اسماء کی کہ یہ ابواب معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ ہیں، اور دوسری حکمت اسماء کی یہ ہے کہ اللہ نے کائنات خلق بھی اسماء کے ذریعے کی ہے، اور کائنات کا نظام بھی اسماء کے لیے ذریعے سے چلا رہا ہے۔ اسماء خدا ہے تدبیر جہان کر رہے ہیں، اسماء الہی ہیں جو نظم جہان برقرار کیے ہوئے ہیں۔ خدا نے کائنات بنا کے بتوں کے حوالے نہیں کر دی، یوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی خبیث روحوں کے حوالے کر دی، جنوں اور بتوں کے حوالے کر دی، اور جنوں اور بتوں کو بابوں کے حوالے کر دیا۔ نہ عزیز من، کائنات اللہ نے بنا کے اپنے اختیار میں رکھی ہوئی ہے، ملائکہ کو پیدا کیا ہے، اور نظام بشری کے لیے خدا نے رسل کو پیدا کیا اور ائمہ کو پیدا کیا ہے۔ نہ بشر بھوتوں کے حوالے کیا، نہ کائنات بھوتوں کے حوالے کی ہے، کائنات ملائکہ کے حوالے کی ہے، اور نظام انسانی ائمہ کے حوالے کیا ہے، رسل کے حوالے کیا ہے کہ جو مشکل پیش آتی ہے، اگر انسان کو اپنے نظام میں مشکل پیش آتی ہے وہ رسل کی طرف رجوع کرے، وہ اولیاء کی طرف رجوع کرے، وہ ائمہ کی طرف رجوع کرے، وہ نظام الہی کی طرف رجوع کرے۔ یہ ہم نے خود اسماء اللہ کو خود سے جو استعمال نکالا، کیونکہ بہت سارے کام اللہ نے کسی اور مقصد کے لیے عطا کیے تھے، ہم نے ان سے کچھ اور کام لینا شروع کر دیا۔ کرتے ہیں یہ ہم، ٹیکنالوجی نے بھی یہی کیا، کوئی چیز بنائی کسی اور مقصد کے لیے تھی، ہم اس کو استعمال کسی اور مقصد میں کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو آج استعمال کی ہمارے اندر موجود ہیں، یہ موبائل ٹیلی فون رابطے کے لیے، سہولت کے لیے بنایا تھا، ہم اس کو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مجلس ڈسٹرب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، نماز خراب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسروں کو اذیت کرنے کے لیے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا مقصد خلقت کچھ اور تھا۔ جن کا مقصد خلقت کچھ اور تھا، لیکن ہم نے انہیں کسی اور مقصد میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن کو انسان کا ہادی بنا کے بھیجا، راہبر و امام بنا کر بھیجا، خدا نے انہیں کسی اور مقصد کے لیے بھیجا، ہم نے ان سے کسی اور کام میں لگا دیا۔ اللہ نے ان کی ذمہ داریاں کچھ اور مقرر کی، امتوں نے ان کی ذمہ داریاں کچھ اور مقرر کی۔ خدا نے کس لیے موسیٰ کو کس لیے بھیجا؟ موسیٰ کو اس لیے بھیجا کہ فرعون سے نجات عطا کرے موسیٰ ان کو۔ موسیٰ کو کس لیے بھیجا؟ اس لیے بھیجا تاکہ موسیٰ لوگوں کو بتوں سے چھڑائے، بت پرستی سے چھڑائے اور خدا کا پرستار بنا دے، اس لیے بھیجا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو اس لیے بھیجا، لیکن امتوں نے موسیٰ کی ڈیوٹی کیا لگائی؟ توجہ فرمائیں، اللہ نے ذمہ داریاں لگائی، یا موسیٰ اذهب الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ فرعون ظالم بن بیٹھا ہے، فرعون طاغوت بن گیا ہے، فرعون ستمگر بن گیا ہے، تو جا کر فرعون و فرعونیت کو بھی ختم کر اور مظلوموں کو و ستم رسیدگان کو فرعون کی طاغوتیت سے نجات عطا کر۔ یہ ماموریت الہی تھی موسیٰ کے لیے۔ موسیٰ آئے، اللہ کا فرمان بجا لائے، معجزات دکھائے، بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کے کنعان لے آئے۔ جب کنعان میں قدم رکھا، قرآن مجید کی آیات ہیں، جب کنعان میں قدم رکھا بنی اسرائیل نے، اب موسیٰ علیہ السلام سے پہلا مطالبہ یہ کیا انہوں نے، البتہ اس سے پہلے کر چکے تھے، لیکن پہلا ایک مطالبہ یہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ، ایک بت پرست قوم کو دیکھا مورتیاں چومتے ہوئے،
مورتیوں کی عبادت کرتے ہوئے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، اے نبی خدا، ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک خدا بنا جس طرح ان کا خدا ہے، جس طرح پتھر کا خدا ہے، جس طرح انہوں نے لکڑی کا خدا بنایا ہوا، جس طرح انہوں نے مورتی بنائی ہوئی ہے، اس طرح کی مورتی بنا کے ہمیں بھی دے۔ خدا نے کہا تھا کہ تم ان کو مورتیوں سے چھڑا کر عبادت وحدہ لا شریک کی طرف لے آؤ۔ انہوں نے موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ خدا وحدہ لا شریک ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں مورتی کا خدا بنا کے دو جس کو گلے لگا سکیں، جس کو دیکھ سکیں۔ یہ مطالبہ تھا ان کا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں کسی اور مقصد کے لیے بھیجا، انہوں نے کچھ اور استفادہ کیا۔ انہوں نے خداوند نے فرمایا کہ انہیں اس دنیا میں ہدایت دے اور انہیں ہدایت دے کر تو انہیں بہشت تک پہنچا۔ لیکن انہوں نے موسیٰ سے کیا کہا کہ موسیٰ، باقی سارے کام چھوڑ، ہمیں گھروں سے نکال کے عبادت گاہوں میں مت لا، کہ اللہ نے یہ فرمان دیا تھا انہیں گھروں سے نکال کے عبادت گاہوں تک لا۔ موسیٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے کچن کے مسائل حل کر، ہمیں پکا پکایا کھانا لا کر دے۔ موسیٰ نے پکا پکایا کا دعا کی، پوری ہو گئی، کھا کھا کے تنگ آ گئے، اور اس کے بعد موسیٰ سے کہنے لگے کہ ادع لنا ربک، اب ہمارے رب کو، اپنے رب کو، یہ نہیں کہا ہمارے رب کو، اپنے رب کو پھر پکار، پھر دعا کر کہ خدا ہمیں کچا راشن دے۔ کبھی پکا راشن موسیٰ سے مانگا، کبھی کچا راشن موسیٰ سے مانگا۔ خدا نے کس لیے موسیٰ کو بھیجا تھا؟ خدا نے اس لیے موسیٰ سے بھیجا تھا کہ انہیں راشن کی فکر سے نکال کر انہیں تو اعلیٰ فکر کی طرف لے کر آ، انہیں تو بندگی خدا تک لے کر آ۔ انہوں نے موسیٰ کی ماموریت یہ لگائی کہ ہمیں راشن، پہلے پکا ہوا راشن مانگا، پھر کچا راشن مانگنے لگے۔ پھر اس کے بعد ہر قدم پر موسیٰ کو خدا نے کچھ اور حکم دیا، انہوں نے موسیٰ سے کچھ اور کہا۔ خدا نے موسیٰ کو حکم دیا، اے موسیٰ، اپنی قوم کو جہاد کے لیے تیار کر، اپنے دین کی دفاع کے لیے تیار کر، مقدسات کی حفاظت کے لیے تیار کر۔ موسیٰ نے شروع کیا کام۔ جب وقت آ گیا نبرد کا، قوم نے موسیٰ سے کہا، یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جا اور آپ کا رب دونوں جو جنگ کرو، اور ہمیں مت کچھ کہو، ہم یہاں بیٹھے ہیں آرام سے اپنے گھروں میں، جنگ کرو، دشمن کو شکست دو، اور جب شکست ہو جائے تو اعلان کرنا کہ علاقہ خالی ہو گیا ہے، ہم کاروان بنا کر پھر آپ کے پاس آ جائیں گے۔ جگہ جگہ پر خدا نے کچھ اور حکم دیا، اور خدا نے موسیٰ کو کچھ اور ماموریت دی، لوگوں نے کچھ اور ماموریت دی۔ ہم نے ہر چیز کا، میں نے مثال کے طور پر عرض کیا، اللہ نے قرآن نازل کیا، قرآن کا مقصد ہدایت قرار دیا، نجات قرار دیا، لیکن ہم نے قرآن سے دوسرے اس نجات و ہدایت سے ہٹ کر بہت سارے فوائد حاصل کرنا شروع کیے۔ قرآن سے ہر وہ کام لے رہے ہیں جس کا خدا نے حکم نہیں دیا، یا جس کا بعض اوقات منع کیا کہ خبردار قرآن سے اس قسم کا فائدہ نہ اٹھانا، وہ ہم نے اٹھا لیا، لیکن جس مقصد کے لیے قرآن تھا وہ مقصد اسی طرح دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ان استفادوں میں سے ایک اسماء اللہ کا استفادہ ہے۔ اسماء اللہ خدا نے کسی اور مقصد کے لیے اختیار کیے، اور ہم نے اسماء اللہ سے کچھ اور کام شروع کر دیا۔ ہم نے اسماء اللہ کے جنتر بنا لیے، اسماء اللہ کے منتر بنا لیے، اسماء اللہ کے ورد بنا لیے، اسماء اللہ کے ذائچے بنا لیے۔ قرآن اسماء اللہ لایا ہے اور اسماء اللہ کی حکمت بھی بیان کی ہے، لیکن ہم نے جنتری کے طریقے سے اسماء اللہ کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کہتے ہیں کہ قرآن کے طریقے پر اسماء اللہ کو استفادہ کرو، اس میں خدا کو اس طرح سے استفادہ کرو جس طرح قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ مظہر اسم خدا بنو، مظہر اسم خدا بنو، یعنی اس طرح سے بنو کہ اسم خدا تجلی کرے تمہارے اوپر، اسم خدا کا جلوہ ہو جائے تمہارے اوپر۔ ذات خدا اپنے اسماء کے ذریعے سے جلوہ گر ہے، اپنے اسماء کے ذریعے سے۔ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے، لقد تجلی اللہ لخلقہ فی کلامہ، خدا مخلوق کے لیے اپنے کلام کے اندر جلوہ گر ہے۔
اللہ اپنے کلام پاک کے اندر، قرآن کے اندر اللہ جلوہ گر ہے مخلوق کے لیے، کہ اگر خدا کو دیکھنا ہے تو قرآن کھول کے دیکھو، آپ کو خدا نظر آئے گا، تجلی ہے خدا، لیکن آنکھ سے نہیں نظر آئے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، ایک شخص نے امیر المومنین سے پوچھا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت نے فرمایا ویحکا، تو مجھے اپنی طرح سمجھتا ہے، تجھ پہ اللہ کی پھٹکار ہو، تو مجھے اپنی طرح سمجھتا ہے، میں نے سن کے خدا کو نہیں مانا، میں نے دیکھ کے خدا کو مانا ہے۔ ما کنت اعبد ربا لم ارا، میں تو ایسے رب کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس خدا کو میں نے دیکھا نہ ہو، لیکن ساتھ ہی فرمایا میں نے آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا، خدا آنکھوں سے نظر نہیں آتا، فرمایا میں نے نور ایمان و بصیرت نور سے دیکھا ہے۔ بصر کے ساتھ بصیرت بھی ہوتی ہے، اگر بصیرت کی آنکھ کھل جائے خدا اپنے کلام میں نظر آتا ہے۔ عزیزمان، اللہ نظر آتا ہے، اور یہ قانون اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر متکلم اپنے کلام میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے آج علی کو دیکھنا ہو، اگر آپ نے امیر المومنین کو دیکھنا ہو، تو امیر المومنین ان شعروں میں، ان خطبات میں اور ان تقریروں میں علی جلوہ گر نہیں ہے جو علی کے بارے میں خطیب پیش کرتا ہے، اس میں خطیب جلوہ گر ہوتا ہے۔ علی اپنے کلام میں جلوہ گر ہے، علی نہج البلاغہ میں جلوہ گر ہے، نہج البلاغہ کے خطبوں میں جلوہ گر ہیں، چونکہ ہر متکلم اپنے کلام میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اگر دیکھنا ہے علی علیہ السلام کو، دیکھنا ہے اگر علی علیہ السلام کو، آپ نہج البلاغہ میں دیکھیں، چشم بصیرت سے علی نظر آئیں گے، آپ کو نہج البلاغہ میں نظر آئیں گے۔ عزیزان، ایک بہت جید عالم، مفتی اعظم اہل سنت کے شیخ محمد عبدو، بڑا نام ہے، سنا ہوا ہے آپ نے، شیخ محمد عبدو الازہر کے سابقہ رئیس، مفتی اعظم سید جمال الدین افغانی کے شاگرد، انہوں نے نہج البلاغہ سے اپنی آشنائی ذکر کی کہ میں کس طرح نہج البلاغہ سے آشنا ہوا اور کس طرح میرے اندر تبدیلی آئی۔ کہا کہ جب میں نے نہج البلاغہ کو پڑھنا شروع کیا تو میں اپنے عہد سے منتقل ہو گیا عہد علی کے اندر، اور مجھے یہ نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں، بلکہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں علی کے ساتھ ہر میدان میں جا رہا ہوں، ہر میدان میں امیر المومنین کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ایسے ہی ہوتا ہے عزیزمان، ہر متکلم اپنے کلام کے اندر جلوہ گر ہے، اللہ ان اسماء کے اندر جلوہ گر ہے۔ لیکن اللہ کی تجلی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی تجلی کہاں ہوتی ہے؟ اسماء اللہ کے جلوے کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں پر بھی کوئی فرد، کوئی قوم، کوئی طبقہ، کوئی معاشرہ جس تجلی کے لیے میدان ہموار کر دے، اللہ کا وہی اسم وہاں پر متجلی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے، خدا سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے، جب یہ بیمار ہوتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، اتفاقاً ہم تو بیماری میں ہی اللہ کو پکارتے ہیں، جب ٹھیک ہو جائیں تو بھول جاتے ہیں کہ کوئی اللہ بھی ہے۔ قرآن میں کہا ہے خدا نے، اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ جب انہیں مشکل میں پڑتے ہیں، مصیبت میں پڑتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، اور جب وہ بیماری برطرف ہو جاتی ہے پھر بھول جاتے ہیں، پھر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ موجود نہیں ہے، معاذ اللہ۔ جب بیمار ہوتا ہے اللہ یاد آتا ہے، اس وقت انسان کہتا ہے یا اللہ، خدا سنتا ہے، اس مریض کی بات کو سنتا ہے، اللہ سن کر خداوند تبارک و تعالی اس بیمار کے لیے تجلی کرتا ہے۔ کس طرح تجلی کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ ہے، لیکن اللہ جلوہ گر نہیں ہوتا، اس میں اللہ جلوہ گر نہیں ہوتا، اگرچہ اس نے کہا ہے اللہ۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے آپ کو اس میں اللہ کے لیے تیار نہیں کیا، بلکہ اس میں شافی کے لیے تیار کیا ہے، اس میں شافی کے لیے تیار کیا ہے۔ میں بات کو ذرا عام مثال کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے بات۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی کئی حیثیتیں ہوتی ہیں، گھر میں ان کی ایک حیثیت ہے،
اپنے محکمے میں جہاں کام ہے ان کی وہاں حیثیت ہے، اور قوم کے اندر ان کی ایک حیثیت ہے، کسی اور مسجد میں، امام بارگاہ میں، عزا خانے میں ان کی ایک حیثیت ہے، سیاست میں ان کی ایک حیثیت ہے، بزنس میں ان کی ایک حیثیت ہے۔ ایک انسان کی کئی حیثیتیں ہو سکتی ہیں۔ فرض کر لیں کہ ایک انسان ہے، 5 حیثیتیں ہیں اس کی، آئے روز ہم سنتے بھی رہتے ہیں، 5 حیثیتیں ہیں اس کی۔ اب ہر حیثیت سے ایک شخص اس کے گھر آتا ہے، وہ آتا ہے، اس سے بات، اپنے محکمے کی بات کرتا ہے اس سے۔ اس کے بعد کوئی مومن ان کے پاس چلا جاتا ہے، دین و مذہب کی بات کرتا ہے ان سے۔ اس کے بعد کوئی بزنس والا آتا ہے، کسٹمر آتا ہے، اس سے کاروبار کی بات کرتا ہے یہ شخص۔ پھر کوئی اور سیاسی جماعت کا کوئی بندہ آتا ہے، اس سے سیاست کی بات کر رہا ہوتا ہے یہ شخص۔ ایک ہی شخص کاروبار کی بات بھی کر رہا ہے، ایک کاروباری کے طور پر بھی ملاقات کر رہا ہے، اپنے خاندان میں ایک والد کی حیثیت سے بھی ملاقات کر رہا ہے، اور اپنے مسجد کے اندر ایک مومن یا ایک انجمن کے کسی رکنی حیثیت سے بھی ملاقات کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، کسی اور کے ساتھ کسی اور حیثیت سے بات کر رہا ہے۔ یہ والد بھی ہے، لیکن اپنے کسٹمر سے جب ملتا ہے تو باپ کی حیثیت سے نہیں ملتا۔ جتنے کاروباری لوگ ہیں ان کی اولاد بھی تو ہے نا، جن کی نہیں ہے خدا دے ان کو، لیکن نیک اور صالح اولاد دے خدا انہیں۔ چونکہ عموماً ہم اولاد مانگتے ہیں اس لیے کہ اولاد نرینہ دے، نر دے۔ اللہ سے اولاد نہیں مانگتے بلکہ نر مانگتے ہیں۔ اس وقت خبر نہیں ہوتی کہ نر کے سینگ بھی ہوتے ہیں، بعد میں جب یہ بڑا ہو جاتا ہے سینگ نکل آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہ ہوتا تو بہتر تھا۔ اس لیے پہلے سے ہی انسان مانگو اللہ سے، خدا نر دے، بیٹا دے یا بیٹی دے، جو بھی ہو انسان ہو۔ لہذا کیا مانگا کرو کہ خدایا نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اور خدا اگر چاہے تو بیٹیوں کو کوثر بنا دیتا ہے اور بیٹوں والوں کو ابتر کہہ دیتا ہے۔ جن کے بیٹوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں، ایک ایک کے کئی بیٹے تھے، انہیں کہا تم ابتر ہو، اور جس کی بیٹی تھی کہا تم صاحب کوثر ہو۔ جاہلیت کی دعائیں نہیں مانگا کریں، نیک اور صالح۔ جب ایک انسان ہے، جب اس کا بیٹا آ جاتا ہے، کاروباری لوگ میں نے کہا نا والد بھی ہیں، اولاد بھی ہے ان کی، جب اس کا بیٹا آتا ہے بات کرنے تو باپ کی حیثیت سے اس سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ جب اس کا گاہک آتا ہے تو ایک کاروباری یا پارٹنر کی حیثیت سے اس سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ جب اس کا ماتحت آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور مافوق کی حیثیت سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب اگر ایک انسان توقع رکھے، دیکھے بیٹا اس کو باپ کہتا ہے، نوکر بھی کہے باپ، ابا جان، اگرچہ نوکر نے کہہ دیا ابا جان اپنے مالک کو، لیکن یہ ابا بن کر اسے نہیں ملتا، یہ مافوق بن کر ہی اسے ملتا ہے، یہ مالک بن کر ہی اس سے ملتا ہے۔ اگر کسٹمر بھی اسے کہے ابا جان تو یہ اس کو ابا بن کر نہیں ملتا، چونکہ جو کہتا ہے ابا جان، ابا بن کر ملنے کی کیا سب چیزیں طریقے ہیں، حیثیت۔ اگر کوئی والد کی حیثیت سے ملے، والد کی حیثیت سے ملے لہجہ اور ہوتا ہے، والد کی حیثیت سے ملے موضوع گفتگو اور ہوتا ہے، والد کی حیثیت سے جب ملے احساسات اور ہوتے ہیں، والد کی حیثیت سے جب ملے تبادلہ اور ہوتا ہے، توقعات اور ہوتی ہیں۔ اگر والد کی حیثیت سے ملے تو بلا معاوضہ جیب سے پیسے نکال کے گنے بغیر بیٹے کے جیب میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جوان کہتے ہوں گے پتہ نہیں یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں، کون سے ابا کی بات کر رہے ہیں۔ بھلے جب والد کی حیثیت سے کوئی ملے تو وہ اس پہ نثار ہو جاتا ہے، فدا ہو جاتا ہے، محبت آمیز لہجے میں بات کرتا ہے۔ لیکن جب اپنے ماتحت ملازم کے ساتھ بات کرتا ہے، اگرچہ وہ کہے ابا، پہلے اس کو بل مانگتا ہے، بل کو بھی چیک کرتا ہے، پھر اس کو ڈانٹتا بھی ہے کہ یہ تم مہنگی چیز لے آئے ہو، یہ زیادہ خرچہ کر رہے ہو۔ وہ حیران ہوتا ہے، وہ بھی لڑکا تھا، میں بھی لڑکا ہوں۔ وہ آیا، اس کو پیار کیا، اس کو لاڈ کیا، اور بلا معاوضہ گنے بغیر اس کو دے دیے، اور میں جو خرچ کر کے آیا ہوں اس کی بھی مین میخ نکال رہا ہے، کیڑے نکال رہا ہے کہ یہ ایک پیسہ ایک پائی تو زیادہ خرچ کر کے آ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے وہ باپ کی حیثیت سے مل رہا ہے اور تجھ سے مافوق کی حیثیت سے مل رہا ہے، اور ان حیثیتوں کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح عزیز من،
خدا سے ملاقات تو سب کریں گے، لیکن کس حیثیت سے خدا سے ملاقات کریں گے؟ کچھ کو خدائے رحیم ملے گا، کچھ کو خدائے رحمان ملے گا، کچھ کو خدائے قہار ملے گا، کچھ کو خدائے منتقم ملے گا، کچھ کو خدائے قہار ملے گا۔ خدا کی ذات جلوگر ہوتی ہے، کس حیثیت سے جلوگر ہوتی ہے؟ جب مریض کہتا ہے یا اللہ، اللہ جلوگر نہیں ہوتا یعنی اسم اللہ، بلکہ اسم شافی جلوگر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تجلی کا جو میدان بنایا ہے وہ فقط شافی کے لیے تیار کیا ہے۔ اگر یہ الوہیت کے لیے، اگر یہ معبودیت کے لیے ہوتا، اللہ کہتا تو اللہ تجلی کرتا۔ اللہ کسی کسی دل پر تجلی کرتا ہے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے کہتا ہے یا اللہ، اس وقت اللہ تجلی نہیں کرتا، رازق تجلی کرتا ہے، رازق تجلی کرتا ہے۔ اس وقت صرف غلہ آتا ہے، اللہ تجلی کرتا ہے، رازق بن کر تجلی کرتا ہے۔ جب بیمار کہتا ہے یا اللہ، تو اس وقت شافی تجلی کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ تم نے میدان ہی ایسا ہموار کیا ہوا ہے، اس اسم کی جگہ تو نے بنائی ہے، اس اسم کی تجلی کے لیے تو نے دل تیار کیا ہے، اس اسم کے لیے تو نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے۔ تو جس اسم کے ظہور کے لیے میدان ہموار ہوتا ہے وہی اسم ظہور کرتا ہے۔ اگرچہ آپ کا دل کہتا ہے کہ وہ اسم ظاہر ہو، لیکن وہ اسم ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے پہلے تمہیں میدان ہموار کرنا ہوگا۔ عزیز من، اللہ تعالیٰ کے دو اسماء ہیں، خداوند تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے، اللہ عزت بھی دیتا ہے اور اللہ ذلت بھی دیتا ہے۔ عزت دینے والے کو کہتے ہیں معز، عزت دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ معز۔ ذلت دینے والے کو کہتے ہیں مذل، جو ذلت عطا کرے، کیونکہ اللہ عزت بھی دیتا ہے، اللہ ذلت بھی دیتا ہے۔ لیکن اس میں معز و عزیز کے ساتھ کہاں تجلی کرتا ہے؟ جنہوں نے عزت کے لیے میدان ہموار کر لیا ہو، وہاں عزیز بن کر تجلی کرتا ہے، وہاں معز ہو کر تجلی کرتا ہے۔ لیکن جن قوموں نے ذلت کا راستہ اختیار کر لیا ہو، ان کے اوپر بھی اللہ ہی ظہور کرتا ہے، لیکن اس میں مذل کے ساتھ ظہور کرتا ہے۔ جو آپ میدان بنائیں گے وہی اللہ کی طرف سے ہوگا، وہی اللہ کا ظہور ہوگا، اللہ کے تجلیاں وہی ہوں گی، اسی حیثیت سے خدا، اسی نام کے ساتھ خدا جلوگر ہوگا۔ عزیز من، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء اللہ حسنہ میں ایک اسم عزیز اختیار کیا ہے، ایک اسم غالب اختیار کیا ہے۔ ایک اسم اللہ کے اسماء اللہ میں سے ایک اسم غالب ہے۔ اسم غالب کہاں تجلی کرتا ہے؟ اسم غالب وہاں تجلی کرتا ہے کہ جو غلبے کی راہ پر نکل پڑے، جو اللہ کا جو نظام ہے، جو مقصد ہے، جو راہ ہے غلبے کی، اس راہ پر جب نکل پڑے، خداوند تبارک و تعالیٰ اسم غالب کے ساتھ ان پر تجلی کرتا ہے۔ غلبے کا راستہ خود خداوند نے فرمایا کہ تمہارا کام مغلوب دین کو مغلوب کرنا نہیں، خود مغلوب رہنا نہیں، اور دین کو مغلوب حالت میں نہیں رکھنا، خود بھی مغلوبیت سے نکلنا ہے، دین کو بھی مغلوبیت سے نکالنا ہے۔ رسول اللہ کو فرمان ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اے رسول آپ کا کام تمام ادیان پر اس دین کو غلبہ عطا کرنا ہے، مغلوب نہیں رکھنا دین کو۔ کیوں؟ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسم شریف غالب کے ذریعے سے یہ دین بنایا، یہ دین اتارا۔ اب جب نفاذ کے مرحلے میں امتوں کے اوپر لطف خدا ظاہر ہوگا تو اسم شریف غالب کے ساتھ ظاہر ہوگا، اسم غالب کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ کیوں علی علیہ السلام جس جنگ میں جاتے غالب آ جاتے؟ علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خدا کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں، ما للہ آیت اکبر منی، مجھ سے بڑی آیت خدا نے پیدا نہیں کی، سب سے بڑی نشانی میں ہوں اللہ کی۔ فرمایا سب سے بڑی نشانی میں ہوں اللہ کی۔ لہذا خدا جب تجلی کرتا ہے، اپنے اسماء کے ذریعے ظہور کرتا ہے، اور اپنے اسماء کے جو الطاف ہیں وہ اگر کسی مقام پر
عطا کرتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ، پہلے دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ آمادہ کون ہے، کس کے لیے آمادہ ہے، کس کے لیے آمادہ ہے؟ جس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ جو بیمار ہے وہ ہزار غالب کہے یا غالب، لیکن اللہ شافی ہی نازل ہوگا، اللہ شافی ہی اس پہ تجلی کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے آپ کو صرف شافی کے لیے تیار کیا ہے، غالب کے لیے تیار نہیں کیا۔ لیکن جو موت کے کنارے جا لگا ہے، اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے ممیت کے لیے، اس میں ممیت کے لیے تیاری ممیت کی ہے۔ اگرچہ زبان سے کہتا رہے خدایا نجات دے، خدایا بچا لے، زبان سے جو بھی کہے کہتا رہے، ہوگا وہ جس کے لیے اس نے تیاری کر رکھی ہے۔ تیاری کس کی تھی؟ مرنے کی۔ مرنے کی تیاری یعنی بیماری لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی اور سبب موت کا اختیار کیا، عملاً مرنے کی تیاری کی، زبان سے کہہ رہے خدایا مجھے بچا لے۔ خوب خدا کس کو دیکھے گا؟ جو اس نے تیاری کی ہے اس کو دیکھے گا، یا جو زبان سے کہہ رہا ہے اس کو دیکھے گا؟ جو تیاری کی ہے، اس نے تیاری موت کی ہے، تو کون سا اسم ظہور کرے گا یہاں پر؟ اسم ممیت، یہاں اسم محیی تجلی نہیں کرے گا، اسم ممیت تجلی کرتا ہے، مارنے والا۔ اللہ یہاں پر مارنے والا بن کر اس کے لیے آئے گا، حیات دینے والا بن کر نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے تیاری موت کی ہوئی ہے۔ بے شک زبان سے کہے یا اللہ، بے شک زبان سے کہے یا محیی، لیکن ہوگا ظہور ممیت کا ظہور ہوگا، مارنے والے کا ظہور ہوگا۔ بہت سارے لوگ تھے، شوق تو سب کو ہے کہ غلبہ ہمارا ہو، ہم بھی جائیں میدان میں اتریں اور ہمارے ہاتھوں سے خیبر فتح ہو جائے، ہمارے ہاتھوں سے احد فتح ہو جائے، ہمارے ہاتھوں سے خندق فتح ہو جائے، ہمارے نام سب۔ بہت سارے نا اشتہا، کل بات کی تھی، شہوت و اشتہا۔ ایک اشتہا یہ بھی ہے، ایک شہوت یہ بھی ہے کہ ہر چیز ہمارے نام سے ہونی چاہیے۔ کچھ بھی ہوا، کوئی جلوس نکلا جی ہم نے نکلوایا، کوئی کامیابی ہوئی ہے ہم نے کروائی ہے، کوئی کام ہوا اچھا کام ہوا وہ اپنا نام پیش کریں گے، یہ ہم نے کروایا ہے، یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، یہ ہمارے دم قدم سے ہوا ہے۔ یہ بھی ایک شہوت ہے کہ ہر چیز اپنے نام لکھوائیں، ہر چیز کو اپنے نام تمام کریں، ہمارے نام کے ساتھ ہو، یہ شہوت ہے۔ یہ بھی شہوتران لوگ ہیں جو ان کا یہ شوق ہے کہ ہر کام ہمارے نام پر ہو، ہر کام ہماری وجہ سے ہو، کہا جائے انہوں نے یہ کیا ہے، ان کی وجہ سے یہ ہوا، اگر نہ کہیں تو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ بھی شہوتران لوگ ہیں۔ لہذا سب کو شوق ہے کہ ہم جس میدان میں اتریں غلبہ عطا ہو، ہمیں غلبہ نصیب ہو۔ غلبہ نصیب کس کو ہوتا ہے؟ جس نے غلبے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہوتا ہے۔ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 39 دن لوگوں کو غلبے کے میدان میں بھیجا، جاؤ خیبر فتح کرو، اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن 39 دن اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوق سب کے اندر تھا، آمادگی کسی کے اندر نہیں تھی۔ شوق تو تھا، آمادگی نہیں تھی، اور خدا شوق نہیں دیکھتا، تیاری دیکھتا ہے۔ تیاری کس کی کر رکھی ہے؟ شوق زندگی کا ہے، تیاری موت کی ہوئی ہے تو موت ہی ملے گی۔ شوق صحت کا ہے، تیاری بیماری کی ہے تو بیماری ہی ملے گی۔ شوق عزت کا ہے، تیاری ذلت کی ہے تو ذلت ہی ملے گی۔ جس کی تیاری کی ہے وہ اللہ عطا کر دے گا، جس کا شوق ہے اسے نہیں دیکھے گا۔ تمہیں شوق کس کا ہے؟ شوق تو سب کو ہے کہ ہم غالب آ جائیں، ہمارے ہاتھوں سے یہ علم اور یہ قلعہ فتح ہو، لیکن تیاری نہیں تھی۔ تیاری کس طرح سے ہوتی ہے؟ تیاری غلبے کی کس طرح سے ہوتی ہے؟ غلبے کی تیاری انسان کیسے کرتا ہے؟ عزیز من، غلبے کی تیاری فقط تلوار ہاتھ میں لے لینا نہیں ہے، غلبے کی تیاری فقط جھنڈا ہاتھ میں لے لینا نہیں ہے، بلکہ غلبے کی تیاری کے لیے تلوار سے پہلے اپنا پنجہ تیار کرنا ہوتا ہے، پنجے سے پہلے اپنا بازو تیار کرنا ہوتا ہے، بازو سے پہلے اپنا ارادہ تیار کرنا ہوتا ہے، ارادے سے پہلے اپنا دل تیار کرنا ہوتا ہے، اس دل کے اندر فکر غالب پیدا کرنی ہوتی ہے۔ جب فکر غالب آ جائے، جب دل غالب آ جائے، جب پنجہ غالب آ جائے، خدا اس کے ہاتھ میں غلبے کا پرچم دے دیتا ہے۔ تیاری اس کی ہے، ورنہ شوق تو سب کو ہوتا ہے۔ ہمیں بھی شوق ہے
کہ یہ پاکستان میں ہمارے ہاتھ سے کیا ہو جائے. صبح اٹھیں، اللہ دین کا چراغ سامنے پڑا ہو اور اس کو رگڑیں اور غلبہ ہی غلبہ، ہر طرف غلبہ ہی غلبہ ہو. نہ عزیز من، اللہ عادل ہے. اگر اس طرح اللہ دین کے چراغ سے خدا نے قوموں کو کچھ دینا ہوتا تو پھر تو ساری قوموں کو خدا عرش پہ بٹھا دیتا. لیکن اللہ نے قانون بنا دیا، قانون بنا کر فرما دیا کہ یہ غلبے کے راستے ہیں، یہ مغلوبیت کے راستے ہیں. شوق کو نہیں دیکھوں گا، تیاری کو دیکھوں گا. جو تمہاری تیاری ہوگی وہی میں تمہیں عطا کروں گا. اب توجہ کریں، خیبر میں ویسے تو بہت سنا ہوا ہے آپ نے خیبر. ایک ذاکر ہیں، پنجاب میں ہیں، پتہ نہیں یہاں آئے ہیں یا نہیں آئے. انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ میں نے خیبر میں پی ایچ ڈی کی ہے خیبر کے موضوع پر، اور جوانی سے خیبر پڑھ رہے ہیں، شاید روزانہ کئی دفعہ پڑھتے ہیں. ان کا تخصصی خیبر ہے، اور کوئی سی دو مجلسیں نہیں ہیں جس میں انہوں نے ایک مضمون پڑھا ہو. ہمیشہ نیا خیبر پڑھتے ہیں. یعنی شاید ابھی تک لگ بھگ بہت اگر کہیں تو شاید 10,000 دفعہ خیبر پڑھ چکے ہوں گے، بہت محتاط اندازے کے مطابق. لیکن ہر دفعہ انہوں نے ایک نئی جنگ پڑھی ہے، نیا خیبر پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں میں کبھی خیبر ریپیٹ نہیں کروں گا، ہمیشہ نیا خیبر پڑھوں گا. اور اس طرح کا تو آپ نے بہت سنا ہوا ہے. وہ خیبر علی نے نہیں لڑا جو پی ایچ ڈی صاحب پیش کرتے ہیں. یہ وہ خیبر ہے جو انہوں نے خیال سے بنایا ہے. تخیل میں خیبر بناتے ہیں، تخیل میں علی بناتے ہیں، تخیل میں ذوالفقار بناتے ہیں، تخیل میں سب کچھ کرتے ہیں. وہ اس خیبر کی بات نہیں کر رہا ہوں عزیز من. وہ خیبر جو واقعاً رسول اللہ نے لڑا اور علی نے فتح کیا، جو خیبر، وہ خیبر امیر المومنین کی زبانی سنے وہ خیبر کیسا تھا. روایات میں ہے کہ امیر المومنین اس وقت امیر المومنین کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، آنکھیں دکھتی تھیں، یعنی بیماری، بظاہر کہہ لیں بیماری، آنکھیں دکھ رہی تھی، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے بعضوں کا کوئی کسی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لحاب دہن علی علیہ السلام کی چشم مبارک میں لگایا، وہ آنکھیں ٹھیک ہو گئی، وہ بیماری ٹھیک ہو گئی. توجہ کروائیں، بہت سارے صحت مند و توانا و تندرست 39 دن باری باری گئے کہ یہ غلبہ ہمارے نام لکھ دیا جائے، فاتح خیبر تاریخ ہمیں بنا دے. لیکن تندرستی کے باوجود، صحت کے باوجود، شوق کے باوجود نہیں ہوا یہ کام. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ غلبے کے لیے جو چیزیں چاہیے تھی وہ نہیں تھی. فقط شوق غلبہ تھا، فکر غالب نہیں تھی، راہ غالب نہیں تھی، روح غالب نہیں تھی، روح غالب ان کے اندر نہیں تھی. خدا اس میں غالب کے ساتھ کہاں تجلی کرے گا؟ روح غالب کے اوپر تجلی کرے گا. جس روح کے اندر غلبہ ہو. علی کی روح غالب تھی، علی کا نفس غالبہ تھا، علی کا دل غالب تھا، علی کی فکر میں فکر غلبہ تھا. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس میں غالب کے ساتھ تجلی کی. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے قلعہ خیبر کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ انگلی لگائی نہ ناخن لگایا. ما قلعت، فرمان ہے علی علیہ السلام کا اپنا، ما قلعت باب الخیبر بقوت جسدانیہ بل بقوت رحمانیہ. میں نے اپنی جسمانی قوت سے قلعہ خیبر نہیں اکھاڑا، میں نے رحمانی قوت سے قلعہ خیبر اکھاڑا. ما قلعت باب الخیبر، روح غالب. خدا اس میں غالب کے ساتھ تجلی کرتا ہے عزیز من. اس میں عزیز کے ساتھ وہاں تجلی کرے گا جہاں عزت کا میدان ہموار ہوگا. کبھی بھی ذلیلوں کے اندر خدا و ذلت کی راہ اختیار کرنے والے، ذلیلانہ سوچ والے لوگوں کے اوپر خدا اس میں عزیز کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتا. چونکہ خدا حکیم ہے. حکیم کبھی بھی بے جا کام نہیں کرتا. حکیم بے جا کام نہیں کرتا کہ ذلیل کے اوپر عزیز بن کر ظاہر ہو، عزیز کے اوپر مذل بن کر ظاہر ہو. جس نے ہدایت کا میدان تیار کر لیا، خدا اس کے اوپر ہادی بن کر ظاہر ہوتا ہے، تجلی کرتا ہے. تمام اسباب ہدایت اس کے سامنے آ کے فراہم کر دیتا ہے.
جس نے علم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیا، خدا اس کے اوپر علیم بن کر ظاہر ہوتا ہے، تجلی کرتا ہے۔ اس میں شریف علیم ظہور کرتا ہے، وہ شخص عالم ہو جاتا ہے۔ ظہور کا مطلب یعنی اسباب حصول علم خدا اس کے اختیار میں قرار دیتا ہے۔ تمام اسماء اللہ اسی کے تحت ہیں۔ ان اسماء اللہ میں سے ایک اسم شریف غالب ہے۔ عزیزان، خدا کسی کسی ملت کے اوپر اسم غالب کے ساتھ ظہور کرتا ہے۔ کون سی ملتیں؟ وہ ملتیں جو غلبے کی راہوں پہ چل پڑتی ہیں، وہ ملتیں جو غلبہ، جو خدا نے ماموریت لگائی ہے کہ تم نے دین اپنانا ہے، اور یوں نہیں کہ دین اپنا کے کسی بل میں جا کے گھس جانا ہے، یہ دین اپنا کے تمہیں میدان میں آنا ہے، اور تمہارے مقابلے میں بھی پیدا کیے ہیں۔ ہم بسا ہوگا سوچتے ہیں کتنا اچھا ہوتا یہ سارے مر جاتے، یہ خود ہی مر جاتے۔ نہ، اللہ نہیں مارے گا، ان کو رکھے گا۔ کیوں رکھے گا؟ اس لیے کہ خدا نے ان کو مارنا ہے، اپنے قانون کے مطابق مارنا ہے۔ اگر اللہ نے انہیں مارنا ہوتا تو پھر اتنی بساط پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنے مصائب میں ائمہ کو ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنا میدان بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ خدا اپنے حکم سے پیدا ہی نہ کرتا، فرعون پیدا ہی نہ ہوتا، نمرود پیدا ہی نہ ہوتا۔ نمرود کو خدا نے مارنا ہے، ابراہیم کے ہاتھوں مارنا ہے۔ فرعون کو خدا نے مارنا ہے، موسیٰ کے ہاتھوں مارنا ہے۔ کچھ کام خدا نے اس لیے رکھے ہیں کسی کے ہاتھوں کرنے، مومنین کے ہاتھوں کرنے ہیں یہ کام۔ خدا چاہتا، آیات میں ہے کہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی، مرضی ہوتی، اگر اس طرح کرنا ہوتا جس طرح آپ تجاویز دیتے ہو اللہ کو، اگر یوں ہونا جس طرح آپ چاہتے ہو تجاویز دیتے ہو، یہ دعائیں نہیں ہیں، تجاویز ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت ساری چیزیں ہم دعا کے طور پر نہیں پیش کرتے، بلکہ تجاویز۔ یہ جو کہتے ہیں خدایا اولاد نرینہ دے، یہ دعا نہیں ہے، تجویز ہے۔ یہ خدا تجاویز نہیں سنتا، دعا سنتا ہے۔ سمیع الدعا ہے، سمیع التجاویز نہیں ہے، بلکہ تجاویز اللہ کو دینا ہی غلط ہے، گستاخی ہے۔ اللہ کو تجاویز دینا گستاخی۔ جب تجاویز دیتے ہیں تو اللہ کا جواب کیا آتا ہے؟ جس طرح تم چاہتے ہو اگر اس طرح کرنا ہوتا تو وہ تو ہماری قدرت میں تھا، ہم کر ہی دیتے۔ شیطان پیدا ہی نہ کرتے، پیدا کر کے اس کو مار دیتے۔ یہ دشمن بناتے ہی نہیں، ان کو مار دیتے ہم۔ لیکن قانون ہمارا یہ نہیں ہے، ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم مومنین کے ذریعے سے یہ سب کچھ کریں گے۔ مومنین کے ہاتھوں سب کچھ ہونا ہے۔ قانون خدا، وہ دعا اور تجویز میں کیا فرق ہے؟ جو قانون خدا کے خلاف بات کرے، مانگے اللہ سے، یہ تجویز ہے، چونکہ قانون بدلنے کا کہہ رہے ہیں نا۔ ہماری تجویز یہ ہے کہ اللہ اپنا قانون بدل دے، لیکن دعا قانون کے اندر جو کام ہو رہا ہو وہ قانون، وہ دعا ہوتی ہے کہ پروردگار جو تو نے نظام بنایا ہے اسی نظام کے مطابق ہمیں یہ عطا فرما۔ خدا کہے گا یہ دعا ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں گے نہ، اس سے ہٹ کر یہ کام کر، یہ تجویز ہے، تجویز پہلے سے ہی ٹھکرائی ہوئی ہے، رد ہے، سنتا ہی نہیں ہے خدا۔ دعا کے لیے فرمایا سمیع الدعا ہے، لیکن تجاویز کے لیے نہیں فرمایا کہ اللہ سمیع التجاویز ہے۔ تجاویز مت دو اللہ کو۔ جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ ایک دن صبح اٹھیں، ظہور کے بارے میں ہمارا یہی تصور ہے کہ ایک دن اٹھیں گے صبح، ساری عالم، ساری دنیا بدلی ہوگی۔ اٹھیں گے، یہ ساری ٹیکنالوجی فیل ہوگی، امریکہ ڈھیر ہوا ہوگا، یورپ سارا اوندے منہ پڑا ہوگا، چائنا فیل ہو چکا ہوگا، ساری دنیا جہان دشمنان سارے نابود ہو جائیں گے، فقط شیعہ رہ جائیں گے ان روڈوں پر، ٹیکسیاں ساری خالی پڑی ہوں گی۔ نہ عزیز من، یوں نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر یوں ہوتا ہے جیسے تم سوچ رہے ہو تو میں اسے اتنا عالم بناتا ہی نہیں۔ یہ ہونا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ ہونا ہے، لیکن کس طرح ہونا ہے؟ یوں نہیں کہ تو رات کو سوئے گا صبح اٹھے گا یہ سب کچھ ہوگا، نہ، یہ دن کو ہوگا اور تیرے ہاتھ سے ہوگا، اور اگر تو تیار نہیں ہے تجھے ہٹا کے خدا دوسری قوم لے آئے گا، ان کے ہاتھوں سے ہوگا، کیونکہ خدا نے غلبہ دینا ہے۔ کتب اللہ، خدا نے مقرر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے خدا نے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی،
خدا نے لکھ دیا ہے کیا کہ غلبہ میرا ہوگا اور میرے رسول کا ہوگا، میرے رسولوں کا غلبہ ہوگا، لیکن یہ غلبہ اسی قانون کے تحت ہوگا۔ رسول غلبے کا راستہ کھولیں گے، امتیں تیار کریں گے، اور رسول کے کھلے ہوئے راستوں پر امتیں چلیں گی، امتیں چلیں گی۔ عزیزان، کبھی میں ہمیشہ اپنے ان عزیزوں کو جو تعلیم و درس باز کے لیے آتے ہیں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ کبھی بھی استاد کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ ویسے عموماً یہ سب کہتے ہیں کہ استاد کا دوست ہونا چاہیے، ہو جاتے ہیں کبھی کبھی استاد شاگرد دوست بن جاتے ہیں آپس میں، اور کبھی کبھی پیر مرید بن جاتے ہیں۔ ہمیشہ ان سے کہا کہ کبھی استاد کو پیر نہیں بنانا اور کبھی بھی دوست نہیں بنانا، ہمیشہ استاد ہی رکھو، اس کو ساری عمر استاد رکھو۔ جب تک تمہارا رشتہ استادی شاگردی کا ہے اس وقت تک وہ تمہارے لیے قابل استفادہ ہے، اس وقت تک اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہو گے۔ لیکن جس دن یہ رشتہ دوستی میں بدل گیا یا جس دن یہ رشتہ پیری مریدی میں بدل گیا، استفادہ رک جائے گا۔ دوستی میں بدلنے کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں نے ایک دوسرے سے استفادہ چھوڑ دیا، بلکہ دونوں نے مل کر اب ریسٹوران پہ جانا شروع کر دیا، کباب خانے میں جانا شروع کر دیا، کیونکہ دوست ہو گئے، استاد شاگرد دوست ہو گئے، دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ اور جس دن پیر مرید ہو گئے اس دن الٹ ہو جائے گا، اس دن استاد استفادہ کرے گا شاگرد سے، کیونکہ پیر سے مرید کبھی کچھ نہیں لے سکتا، ہمیشہ پیر لیتا ہے۔ اس کو پیر کہتے ہی اس وجہ سے ہیں، اتنی خوبصورتی سے مرید کا جیب خالی کرتا ہے، ورنہ پیر نہ، اس کو پیر کہنے کی وجہ یہی ہے۔ اس کو جب تک آپ شاگرد ہیں، دوسرا استاد آپ سیکھ رہے ہیں، وہ سکھا رہا ہے۔ جس دن وہ پیر ہو گیا، آپ شاگرد، آپ سمجھیں وہ لے رہا ہے اور آپ دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ان سے کہا ہے کہ یہ رشتہ قائم رکھو، یہ مقدس رشتہ ہے شاگرد اور استاد والا۔ اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و ائمہ کے ساتھ جو رشتہ مقرر کر دیا، وہ رشتہ محفوظ رکھو۔ عزیز من، وہ رشتہ محفوظ رکھو، اس رشتے کو توڑو مت۔ وہ رشتہ کون سا رکھا؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے امام اور امت کا رشتہ رکھا۔ وہ امام ہے، تم امت ہو، وہ پیشوا ہے، تم ان کے پیروکار ہو۔ یہ رشتہ آخر تک محفوظ رکھو۔ جب تک یہ رشتہ محفوظ ہے اس وقت تک آپ ادھر ہی جا رہے ہو جدھر وہ جا رہے ہیں، اس وقت تک آپ ان سے استفادہ کریں گے۔ لیکن جس دن یہ رشتہ آپ نے توڑ دیا اور یہ رشتہ ہو گیا ووٹر اور کینڈیڈیٹ والا، امام اور امت کا رشتہ ووٹر اور کینڈیڈیٹ والا ہو گیا، یہ ہم ووٹر ہیں اور وہ کینڈیڈیٹ ہیں، اس دن الٹ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ کینڈیڈیٹ ووٹر کا محتاج ہوتا ہے، ووٹر کینڈیڈیٹ سے کچھ بھی نہیں لیتا، کینڈیڈیٹ ہمیشہ ووٹر سے کچھ لیتا ہے۔ عزیز من، یہ رشتہ ووٹر اور کینڈیڈیٹ کا رشتہ مت بناؤ۔ یہ نہ کہو جی ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، اب ہماری درخواست منظور کرنی ہوگی آپ کو۔ وہ نہیں پوچھتا آپ کا عقیدہ کیا تھا، آپ کا مذہب کیا تھا، پوچھتا ہے آپ جب ووٹ دیتے ہیں کسی کو، ابھی الیکشن قریب آ رہے ہیں اور مومنین ابھی ووٹوں کے لیے استخارے نکال رہے ہیں، فالے نکال رہے ہیں کہ کس طرف اپنے ووٹ منتقل کریں۔ وہ ووٹ دے دیں گے، کل کو تھانے مومن چلا جاتا ہے، کچہری چلا جاتا ہے، ویزا لینا پڑتا ہے، کوئی اور کام اس کو پڑ جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے جی یہ، اگر وہ جواب میں یہ کہہ دے کہ بھائی آپ کو تو میں کام نہیں کرتا چونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، کہتا ہے کوئی کینڈیڈیٹ کہ آپ کی درخواست اس وجہ سے منظور نہیں ہو رہی کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، نہ اس کہتے مجھے کوئی نمازوں سے سروکار۔ اگر وہ کہہ دے، کہے کہ بھائی تم نے نماز نہیں پڑھی، میں تمہاری درخواست قبول نہیں کروں گا، تو آپ کہیں جب ووٹ مانگنے آئے تھے تو اس دن نہیں پوچھا میں نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں، اس دن کہتے نہ پوچھتے مجھ سے کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا۔ آج جب میرا واسطہ پڑا تو کہتے ہو نماز کا پوچھ رہے ہو۔ یہ ووٹر اور کینڈیڈیٹ کا رابطہ ہوتا ہے، یہ ووٹر اور کینڈیڈیٹ کا ہے۔ بعضوں نے ہمارے ذہن میں یہ ڈال دیا معاذ اللہ کہ امامت و امت کا رابطہ بھی ووٹر اور کینڈیڈیٹ کا رابطہ ہے، کہ یہاں ہم ان کی حمایت کریں گے، وہاں پر اپنی حمایت کا کریڈٹ لیں گے ان سے۔
اور اگر انہوں نے پوچھ لیا نماز پڑھی تھی تو ہم کہیں گے ادھر تو آپ نے جب ہم نعرے لگاتے تھے آپ نے اس وقت تو نہیں کہا نماز پڑھی تھی۔ عزیز من، امامت و امت کا رشتہ ہے۔ اگر ہم بدل بھی دیں، ہم امام کو کچھ بھی بنانا چاہیں، امام کبھی بھی اپنے آپ کو امامت کے علاوہ نہیں کچھ پیش کرے گا۔ امام امام ہے ہمیشہ۔ ہم نے خود سے ائمہ کو بنایا نا عقیدت کے طور پر، عقیدت کے طور پر ہم نے ائمہ کو بہت کچھ بنایا، لیکن حقیقت کے طور پر جو خدا نے انہیں بنایا تھا وہ نہیں سمجھے۔ ہم نے عقیدت میں ان کو شاہ بنا دیا، ان کو شہنشاہ بنا دیا۔ کہتے بھی ہیں نا، امام کا جب لفظ آتا ہے تعظیم سے شاہ کہتے ہیں، شاہ نے یہ فرمایا، شاہ نے یہ فرمایا، شہنشاہ نے یہ فرمایا۔ ان کی اولاد کو عقیدت میں شہزادہ کہتے ہیں، وہ شہزادیاں کہتے ہیں۔ یہ ہماری عقیدت ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ خدا نے ان کو امام بنایا ہے۔ آپ شاہ کہو وہ پھر بھی امام ہی رہیں گے، آپ شہنشاہ کہو وہ پھر بھی امام ہی رہیں گے، آپ جو بھی کہو وہ امام ہی رہیں گے۔ کیونکہ اگر ہم نے بنایا ہوتا، ہم نے انہیں کوئی منصب دیا ہوتا تو ہم جو بھی کبھی دے دیتے، کبھی لے لیتے، کبھی شاہی دے دیتے، کبھی شاہی لے لیتے۔ بعض لوگوں نے یہی سمجھا کہ جب ہم نے حکومت، ہم نے بیعت نہیں کی، وہ خلیفہ نہیں بنے تو ہم نے لے لی ان سے۔ نہ عزیز ایمان، جس کو خدا نے امام بنا دیا ہو، ساری مخلوق مل کر بھی اس سے امامت نہیں لے سکتی، وہ امام ہی رہتا ہے۔ وہ ساری مخلوق مل کر اگر اسے امامت کے علاوہ کوئی اور منصب دینا چاہے، اس نے صرف خدا سے لینا ہے، شاہ نہیں بننا۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں ہے، امیر المومنین علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں، حکومت کے زمانے میں مدائن کا ظاہراً دورہ کیا حضرت نے۔ مدائن جو آج کل عراق کے اندر شہر ہے، یہ پورا بڑا علاقہ ہوتا تھا اس وقت مدائن کا۔ مدائن کا ظاہراً دورہ کیا، نہ معاف کرنا، مدائن انبار، انبار آج بھی اس شہر کا نام انبار ہی ہے۔ اس وقت بھی حضرت کے زمانے میں بعض نام بدل گئے ہیں، بعض وہی محفوظ ہیں۔ حضرت کے زمانے میں بھی اس شہر کا نام انبار تھا، آج بھی انبار ہے۔ انبار شہر کا دورہ کیا حضرت نے۔ یہ اردن کی طرف ظاہراً بنتا ہے، بغداد سے اردن کی طرف جائیں تو اس طرف انبار بنتا ہے۔ انبار کے علاقے کا دورہ کیا حضرت نے۔ اس دورے میں لوگوں نے استقبال کیا۔ استقبال یہ تھا کہ وہ جوان کچھ آگے آگے حضرت جا رہے تھے اور ان کے آگے آگے وہ جوان اچھل رہے تھے، ناچ رہے تھے، کود رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ حضرت رک کے ان سے بلا کے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حکمران کا، پہلے بھی ہمارے آبا اگر کوئی حکمران آتا تو اسی طرح سے استقبال کرتے تھے۔ حضرت نے کیا فرمایا کہ خبردار، وہ حکمران اور تھے، یہ حکمران اور ہے۔ وہ شاہ آیا کرتے تھے، شاہوں کا ایسے استقبال ہوتا ہے۔ آج تمہارے پاس امام آیا ہے خدا کی طرف سے، امام کا استقبال ایسے نہیں ہوتا، شاہ کا استقبال ایسے ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا یہ تمہاری حرکات تمہیں ذلیل کر رہی ہوتی ہیں، حکمران کو مغرور کر رہی ہوتی ہیں، تمہاری ذلت کا سبب ہے، حکمران کے غرور کا سبب ہے، تکبر کا سبب ہے۔ تم امت بن کر میرے سامنے ظاہر ہو۔ اگر اپنے امام کو خوش کرنے، امت بن کر اپنے میرے سامنے ظاہر ہو۔ یہ رشتہ کبھی بھی نہیں توڑنا، امام و امت والا ناتا ہرگز نہیں توڑنا۔ یہی رشتہ محکم و مستحکم ہو جائے، امامت و امت کا ناتا سب سے مقدس رشتہ، سب سے مقدس رابطہ جو قرآن نے بنایا، اللہ نے بنایا، امامت کے ساتھ امت کا رابطہ ہے۔ ووٹر نہیں بننا، یہ غلط فہمی نہ ہو جائے ہمیں کہ ائمہ کو بھی ہم، یا مقدس، یہ پیر مرید جس طرح سے ہوتے ہیں، پیر سمجھنا، مقدس روحانی شخصیات سمجھنا معصومین کو، مقدس روحانی شخصیات بھی نہیں ہے ائمہ۔ چونکہ مقدس روحانی شخصیات کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا اختیار کوئی بھی نہیں ہوتا، احترام بہت ہوتا ہے، اختیار کوئی بھی نہیں ہوتا انہیں۔ مسجد میں آ جائیں، مسجد متبرک ہو جاتی ہے، گھر میں آ جائیں، گھر متبرک ہو جاتا ہے، دکان پہ آ جائیں، دکان متبرک ہو جاتی ہے، بینک میں آ جائیں، بینک متبرک ہو جاتا ہے، جس روڈ سے چلے جائیں روڈ متبرک ہو جاتا ہے۔ لیکن نہ مسجد میں ان کا اختیار ہے، نہ گھر میں ان کا اختیار ہے، نہ بینک میں ان کا اختیار ہے۔ اگر کوئی چیز اٹھانا چاہیں تو لے کے واپس رکھ دیتے ہیں ان سے کہ یہ یہیں کی ہے، یہ آپ کی نہیں ہے۔ اگر وہ کچھ تبدیل کرنا چاہیں
اگر ایک مقدس شخصیت آئے، روحانی شخصیت آئے اور آ کر کہے کہ یہ گھر تم نے غلط بنایا ہے، اس گھر کو چینج کرو، وہ کہتے ہیں جی نہ، آپ سے گھر چینج کروانے نہیں آئے، فقط تبرک کے لیے آپ کو لائے ہیں۔ عزیز من، امام اور نبی خدا نے تبرک کے لیے روحانی شخصیات نہیں بنائی، ہدایت کے لیے ہادی و امام بنائے ہیں۔ وہ تمہاری زندگیوں میں تصرف کر سکتے ہیں، تمہارے گھر تو درکنار تمہاری گردنیں کٹوا سکتے ہیں۔ یہ رشتے محفوظ رکھنے ہیں، یہ بسا اوقات چھوٹ جاتے ہیں ہمارے ہاتھ سے۔ ووٹر و کینڈیڈیٹ کا رشتہ بنا لیتے ہیں، پیر مرید کا رشتہ بنا لیتے ہیں۔ امام و امت کا رشتہ رہنا ہے، امامت و امت کا رشتہ۔ ائمہ کو خدا نے کس لیے بنایا؟ وہ ڈیوٹیاں جو ہم نے لگا دی، پہلے بھی اشارہ کیا کہ خداوند تعالیٰ نے موسیٰ کو کسی اور کے لیے بلایا، بنی اسرائیل نے کسی اور کام میں لگا دیا۔ آخر کار موسیٰ نے خدا سے دعا کی، اے پروردگار انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے۔ ربنا فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے پروردگار اس قوم فاسق اور ہم میں فاصلہ ڈال دے، جدا کر دے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے۔ وہی دعا جو نہج البلاغہ میں ہے۔ امیر المومنین نے جب امامت کی لیکن لوگ امت نہیں بنے اور علی سے کچھ اور توقعات رکھتے تھے، خود ذمہ داریاں لگاتے تھے امیر المومنین کی، اور امیر المومنین نے فرمایا میں اللہ کی ذمہ داریاں نبھانے آیا ہوں، تمہاری طرف سے ذمہ داریاں لینے نہیں آیا۔ اتنا ستایا امیر المومنین کو۔ وہی نہج البلاغہ میں اللہ کی بارگاہ میں امیر المومنین نے یہی دعا مانگی، پروردگارا مجھے اس قوم سے لے لے، انہیں اس قوم کو مجھ سے لے لے، انہوں نے مجھے تھکا دیا، میں نے ان کو تھکا دیا۔ یہ امت بننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مجھ سے کچھ اور چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے دنیا کے لیے چاہتے ہو۔ رخ ہی اور ہے، میرا رخ کہیں ہے، تمہارا رخ کہیں اور ہے۔ امامت کو خدا نے غلبہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ امت بنو، اور امامت و امت کے رشتے سے انسان و دین غلبہ تک پہنچتا ہے۔ امام جب ظہور فرمائیں گے، امام ظہور فرمائیں گے، امام ظہور فرمائیں گے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں اس پہ غور کرو کہ امام ظہور کریں گے، امام ظہور کریں گے، امت کے اندر ظہور کریں گے۔ اور امام ظہور کا مطلب، امام کا مطلب ان تینوں چیزوں کا مطلب سمجھنا ہے۔ امام امت کے اندر ظہور کریں گے، امام امت اور ظہور۔ اگر یہ تین چیزیں سمجھ گئے کہ امام کس کو کہتے ہیں، امت کس کو کہتے ہیں اور ظہور کس کو کہتے ہیں، پھر ہم ظہور کی تیاریاں کریں گے، کیونکہ خدا وہی دیتا ہے جس کی تیاری ہو۔ اگر تیاری امام کی ہے خدا امام دے گا، اگر تیاری کسی عامر کی ہے خدا عامر دے گا، اگر تیاری کسی چور کی ہوئی ہے خدا کوئی چور دے دے گا۔ جس کی تیاری ہے وہی خدا عطا کر دے گا، جس کی تیاری ہے۔ انتظار تیاری کا زمانہ ہے، تیاری کرو۔ کس طرح تیاری کرو؟ امام کی تیاری کرو۔ امام کی تیاری امت بن کر ہوتی ہے۔ جب امت بنو گے امام آ جائے گا۔ امام آنے کا مراد کیا ہے؟ یوں نہیں کہ جس طرح ایک بڑی شخصیت کسی محفل میں، کسی شہر میں دورے پر آ جاتی ہے، نہ عزیز من، لفظ استعمال کیا ظہور کریں گے۔ ظہور یعنی غلبہ، غلبہ دین کا زمانہ شروع ہو جائے گا، دین کے غلبے کا زمانہ شروع ہوگا۔ امام امت کے ذریعے سے دین کا غلبہ ایجاد کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ میں ہی خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو زیادہ واضح تر بیان کر دیا۔ یہ آیت 33 ہے جو آپ کی خدمت میں ہر روز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آیت 40 سنیے۔ ابھی اس بیچ کا سارا مضمون آپس میں مرتبط ہے، لیکن میں آیت 40 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ یہاں تک آپ نے سنی ہوئی ہے یہ آیا، رسول اللہ کے بارے میں ہجرت کے وقت کی آیت ہے کہ جب حضرت آئے اور ساتھی لے کر آئے اور غار میں گئے اور وہاں وہ ماجرا پیش آیا اور خداوند نے آیت نازل کی لا تحزن،
ان اللہ معانا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اس رسول نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معانا، خدا ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ رسول جو تنہا تھے، تنہا مدینہ سے نکلے ایک ساتھی کے ساتھ، اور غار میں جب پہنچے ساتھی ڈر گیا اور آیت نازل ہوئی کہ ساتھی کو کہو ڈرو مت، پریشان مت ہو. تنہا رسول تنہا کو اللہ فرما رہا ہے، اکیلے، چونکہ اس سفر میں صرف 2 آدمی تھے، دوسرا ڈرا ہوا تھا. اور رسول اللہ، اب خداوند تعالیٰ رسول اللہ کو فرما رہا ہے کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، خدا نے سکینہ و وقار و ثبات و اطمینان قلب رسول پر نازل کیا. وایدہ بجنود، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کی امداد کی بجنود لم تروها، ان سپاہیوں کے ذریعے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے. وجعل، اور اس طرح خداوند تعالیٰ نے وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، کفار کی بات، کفار کا کلمہ، کفار کا موقف، کفار کا شعار، کفار کا نعرہ وہ سرنگون ہو گیا. وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور کلمہ خدا سربلند ہو گیا، کلمہ خدا غالب آ گیا. اس ماجرا کے اندر، ہجرت کے اندر، خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول تنہا اس سفر میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسی تائید کی رسول اللہ کی کہ کفار سرنگون ہو گئے. وہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور خدا کا کلمہ سربلند ہو گیا، کلمہ خدا سربلند ہو گیا، نام خدا سربلند ہو گیا، مکتب خدا سربلند ہو گیا، دین خدا سربلند ہو گیا. واللہ عزیز حکیم، اللہ عزیز و حکیم ہے. کہ خدائے عزیز یہاں پر رسول اللہ کے اوپر تجلی کی، خدا نے عزت کے ساتھ، غلبے کے ساتھ، چونکہ خدا حکیم و دانا ہے. یہاں اس رسول کے اندر آمادگی تھی غلبے کے لیے، رسول نے تیاری کی ہوئی تھی. خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس ایک شخصیت کو غلبہ عطا کر دیا جس کے سارے دشمن تھے، سارے دشمن ہیں. ایک ساتھی ہے وہ بھی پریشان، ساتھ ہمراہ جو آدمی ہے پریشان، قابل اعتماد یا قابل بھروسہ نہیں، چونکہ ڈرا ہوا ہے. اس وقت خداوند نے فرمایا یہ رسول غالب ہے، یہ اس رسول کے ذریعے خدا نے کلمہ خدا کو علو عطا کرنا ہے. کلمۃ اللہ ہی العلیٰ وکلمۃ الذین کفروا ہی السفلی. یہاں پر کفار کا موقف سرنگون ہو گیا، مغلوب ہو گئے کفار. کلمہ رسول و کلمہ خدا سربلند ہو گیا، کیونکہ خدا عزیز دانا ہے، عزیز حکیم ہے. عزیزان، رسول اللہ کا اپنا فرمان ہے حدیث شریف، اب وقت نہیں اس کی وضاحت کروں، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کو عرض کروں گا. رسول اللہ کا فرمانا ہے، یعنی قرآن کا نچوڑ رسول اللہ نے ایک حدیث میں نکال کے پیش کیا، تمام قرآن کا نچوڑ. الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، یہ شعار تھا، یہ نعرہ تھا رسول اللہ کا. جس طرح کربلا کے شعار ہیں کہ ہم نے پورا عشرہ شعار حسینی بیان کیا کہ سید الشہداء علیہ السلام نے شعار و نعرے کیا وہاں پر دیے. مکتبی شعار، مکتبی شعار جو کسی شخصیت یا کسی قوم کی آئیڈیالوجی کے ترجمان ہوتے ہیں. سید الشہداء کے شعار تھے کہ بارہا ہم نے تقاضا کیا اپنے ان عزیزوں سے جنہیں خدا نے توفیق دی ہوئی ہے شعر و شاعری کی، نظم کی، نوحہ کی اور کلام لکھنے کی، کہ یہ اپنے اس ہنر کی صلاحیت سے بجائے اس کے کہ خود تخیلاتی کربلا بنائیں، خود تخیلاتی شعار بنائیں، خود تخیلاتی مضامین بنائیں. جب خود تخیلاتی مضامین بناتے ہیں حسین کو لاچار کر دیتے ہیں، لاچار حسینہ، مجبور حسینہ، یہ خیالی حسین ہے. خود تخیل سے کچھ نہ بناؤ، جو کچھ موجود ہے اس کو ہنر کی زبان میں پیش کرو. وہ شعار ہیہات من الذلہ، وہ شعار انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما. وہ شعار کہ میں ہرگز بزدلوں کی طرح بیعت نہیں کروں گا ان کے ہاتھ پر، بلکہ میں ہمیشہ دلیروں و شجاعوں کی طرح گردن کٹا دوں گا، گردن جھکاؤں گا نہیں. یہ شعار تھے سید الشہداء علیہ السلام کے، جو کربلا سے لے کر عاشور تک سید الشہداء بیان فرماتے رہے.
اسی طرح رسول اللہ کے بھی شعار تھے. شعار رسول اللہ جو ہمیشہ رسول اللہ کی زبان مبارک پر تھا وہ یہ شعار تھا. ایک، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہے اور کوئی چیز اسلام پر غلبہ نہیں پا سکتی. یہ شعار تھا، یہ نعرہ تھا رسول اللہ کا، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. وہی نعرہ جو امت بھول گئی. وہ نعرے ہم نے خود نعرے بنا لیے. ابھی نعرہ تکبیر مثلا کہتے ہیں اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. وہ یا رسول اللہ پھر آگے کیا؟ یا رسول اللہ کیا ہو؟ پھر جس کے دل میں جو بھی ہے وہ کہہ دیتا ہے، یا رسول اللہ حلوہ، یا رسول اللہ بریانی، یا رسول اللہ مثلا تبرک. کیا یا رسول اللہ؟ خود رسول اللہ کا نعرہ سنو کیا فرماتے ہیں. نعرہ رسالت یعنی رسول اللہ کا نعرہ کیا ہے؟ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام سربلند ہے، اسلام عالی ہے، کیونکہ خدائے علی وہ خدائے عالی نے دین بنایا ہے. خدائے عالی کا دین بلند ہے. الاسلام یعلو، اسلام ہمیشہ بلند رہے گا. اور وہ اسلام جو یعلی علیہ ہے وہ اسلام نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے جو یعلی علیہ ہے، جس کے اوپر غلبہ دوسروں نے پا لیا، جو مغلوب ہو گیا. رسول فرما رہے ہیں یہ میرا دین نہیں ہے. میرا دین کون سا اسلام ہے؟ جو یعلو، جو ہمیشہ سربلند ہے، جو ہمیشہ غالب ہے. میں مغلوب دین کا پیغمبر نہیں ہوں، میں غالب دین کا نبی بن کر آیا ہوں. اکیلے ہیں رسول. الاسلام یعلو. خدا نے بھی فرمایا کہ رسول اللہ کا یہ قدم، یہ ہجرت، یہ باعث غلبہ دین ہے. آج اس ہجرت کے دن کفار کا پرچم سرنگون ہو گیا، اسلام کا پرچم، اللہ کا پرچم سربلند ہو گیا. اسلام کے غلبہ کا آغاز ہو گیا. ہجرت آغاز غلبہ اسلام ہے. مکہ کی زندگی، اس کے اندر غلبہ دین کی گنجائش نہیں تھی. ہجرت رسول، قرآن نے فرمایا یہ آغاز غلبہ، آغاز کلمت اللہ ہے، کلمت اللہ ہی العلیٰ ہے. یہ آغاز ہے کفار کی سرنگونی کا. وہ سفر جو رسول اللہ نے مکہ میں کیا تبلیغ دین، لیکن ہجرت کے ذریعے غلبہ دین. ہجرت اسی لیے تھی تاکہ دین غالب آ جائے. ہم نے آج فرار کو ہجرت کا نام دے دیا، مغلوبیت کو ہجرت کا نام دے دیا، ڈر کر بھاگنے کو ہجرت کا نام دے دیا. قرآن کہہ رہے ہجرت کلمت اللہ ہی العلیٰ کا نام ہے. دین کے غلبے کے سفر کا آغاز کا نام ہجرت ہے، اور کفار کے پرچم کی سرنگونی کا نام ہجرت ہے. اسلام سربلند ہے، اسلام کی ذات میں علو ہے، مکتب برتر ہے. لیکن امت یہ سبق بھول گئی. جیسے علامہ اقبال نے شکوہ کیا اپنے نظام تعلیم و خداوندان مکتب سے کہ شاہینوں کو ممولوں کا اور شیروں کو بکری کا درس دینا شروع کر دیا، اور امامت کے بجائے ملازمت کا سبق ان کو پڑھانا شروع کر دیا. ملازمت کا سبق پڑھتے ہیں اور ملازم اعظم بن جاتے ہیں، ترقیاں ہوتی ہیں، خوش ہوتے ہیں، ملازم اعظم بن گئے، ہمیں گریڈ بڑھتے جاتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں سبق چینج کر، تو ملازمت کا سبق پڑھ لیا، غلامی کا سبق پڑھا، امامت کا سبق پڑھ. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو نے امامت کرنی ہے دنیا کی. تشیع مکتب امامت ہے، مکتب نے امامت کرنی ہے. عزیز مان، مکتب امامت کا مطلب نہیں کہ اس کے اندر نظریہ امامت موجود ہے. خود تشیع سراپا امامت کا نام ہے. تشیع سراپا امامت کا نام ہے. اگر تشیع امامت تک نہیں پہنچا، یہ تشیع علوی نہیں ہے، یہ تشیع حسینی نہیں ہے. تشیع نام ہی امامت کا ہے، غیر از امامت کچھ بھی نہیں ہے. تجھے امامت کے لیے بنایا ہے. یہ مکتب امامت کرے گا دنیا کی، یہ مکتب سربلند ہوگا. اسلام دین غالب، تشیع مکتب غالب ہے. لیکن جب غالب چیز بھی مغلوبوں کے ہاتھ آ جائے، غلاموں کے ہاتھ آ جائے، امامت کو ملازمت بنا دیتے ہیں، غالب کو مغلوب بنا دیتے ہیں. یہ دین آیا تھا ہمیں غلبہ دینے کے لیے، ہم نے دین کو مغلوب کر دیا. تشیع آیا تھا ہمیں سربلند کرنے کے لیے، ہم نے تشیع کو مغلوب کر دیا. یہ امانت خدا ہے، خدا پوچھے گا، اور لے لیتا ہے اللہ. جو اس کا حق ادا نہ کرے ان سے سائڈ پہ کر دیتا اور ان کی جگہ دوسرے لے آتا.
غلبہ دین کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں ما اوذی نبی مثل ما اوذی، تو جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا رسول اللہ کو ستایا گیا پوری تاریخ بشریت میں اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ ایک تو وہ مصائب ہیں جو خود ذات رسول نے برداشت کیے، ذات رسول اللہ پر نازل ہوئے، اور ایک وہ مصائب بھی رسول کے ہیں جو ذریت رسول پر نازل ہوئے۔ جب رسول اللہ فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، عزیزان تو مصائب میں بھی ایسے ہی ہے، جو مصائب حسین کے ہیں وہ مصائب رسول کے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ ہم دیکھیں تو رسول اللہ کو بظاہر جتنا حضرت ابراہیم کو ستایا گیا، جتنا موسیٰ کو ستایا گیا، جتنا حضرت زکریہ و دیگروں کو ستایا گیا، ایسے انبیاء جن کو شہید کیا گیا، جن کو زندہ درختوں کے اندر کھڑا کر کے اروں سے چیر دیا گیا، بے دردی کے ساتھ جن انبیاء کو شہید کیا گیا، بظاہر ہمیں وہ ظلم رسول اللہ پر نظر نہیں آتے، لیکن پھر بھی رسول اللہ فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اس لیے کہ تمام انبیاء کو جو ستایا گیا ان کی شہادت پر ان کے مصائب کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ جب وہ نبی شہید ہوتے تھے ان کے مصائب ختم ہو جاتے تھے، لیکن رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے سے رسول اللہ کے مصائب ختم نہیں ہوئے، ختم نہیں ہوئے۔ ذریت رسول پر، عطرت رسول پر جو مصائب ڈھائے گئے۔ اب توجہ فرمائیں عزیزان، رسول اللہ کی رحلت کے چند روز بعد، چند دن کے بعد، دو روایات ہیں سیدہ جناب سیدہ کے بارے میں، ایک روایت یہ کہ 75 دن زندہ رہی، ایک یہ کہ 90 دن زندہ رہی، یا 2.5 ماہ زندہ رہی، یا 3 ماہ زندہ رہی۔ لیکن یہ جملہ جو سیدہ نے بیان فرمائی یہ 2.5 ماہ اور 3 ماہ کا نہیں تھا، یہ چند دنوں کے بعد تھا۔ 1 ہفتے کے بعد بابا کی قبر پر حاضر ہو کر فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اے بابا آپ کے بعد اتنے مصائب مجھ پر ڈھائے گئے، اتنے مصائب مجھ پر ڈھائے گئے کہ اگر یہ روشن دنوں پر ڈھائے جاتے وہ تاریک راتوں میں بدل جاتی۔ چند دن میں اتنے مصائب جناب سیدہ پر ڈھائے گئے، چند دنوں کے اندر اتنے مصائب ڈھائے گئے، یہ سارے مصائب رسول اللہ۔ اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ اور نہ صرف فاطمہ کو ستایا گیا، علی کو بہت ستایا گیا، اتنا علی کو ستایا گیا، اتنا ستایا گیا۔ امیر المومنین جب مدینے کی گلیوں سے واپس گھر آتے، گھر کے اندر آتے، جناب زہرا جناب امیر المومنین کا چہرہ دیکھتی، پریشانی دیکھ کر تسلیاں دیتی اور پوچھتی علی پریشان کیوں ہیں؟ میں نے سنا لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی فرماتے اے کاش ایسے ہوتا، میں سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ کیا جرم کیا علی نے؟ یہ داستان ظلم یہاں ختم تو نہیں ہوئی، یہ داستان ظلم ختم نہیں ہوئی، یہ چلتی رہی۔ ایک دن تھا جناب سیدہ مسجد نبی میں آئیں، دربار لگایا گیا، روایات میں ہے صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، بظاہر ادب بجا لا رہے تھے، پردہ لٹکایا گیا، ایک طرف بی بی فاطمہ کھڑی ہوئی، ایک طرف دوسرے لوگ کھڑے ہوئے اور سن رہے تھے، جناب سیدہ کا خطبہ سن رہے تھے۔ بی بی پردے میں خود ردا چادر کے اندر تھی، چادر کے علاوہ سامنے ایک پردہ لٹکایا گیا، اس پردے کے پیچھے سے جناب فاطمہ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر جب مسجد النبوی سے گھر آئی تو علی نے دیکھا فاطمہ رو رہی ہیں، فریادیں کر کے رو رہی ہیں، عجیب انداز سے رو رہی ہیں۔ علی نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ سیدہ کیا ہوا؟ کیا جواب دیتی ہیں؟ رو کر فرماتی ہیں علی آپ کو معلوم ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ مجھ سے گواہ مانگے گئے، مجھ سے گواہ طلب کیے گئے علی،
اس بات پر فاطمہ روتی رہی۔ میں کہوں گا اے بی بی اب آئیں ذرا ثانی زہرا کا خطبہ دیکھیں۔ بازار کوفہ موجود ہے، پردہ درمیان میں حائل نہیں ہے، سر پہ ردا نہیں ہے، ہاتھ پسے گردن بندے ہیں اور شرابیوں کا مجمع، تماشائیوں کا مجمع ہے، بازار کوفہ ہے، ثانی زہرا خطبہ دے رہی ہے۔ ثانی زہرا یہ بھی ظلم تھا رسول اللہ پر، یہ بھی اطرت رسول پہ ظلم تھا، یہ بھی ظلم تھا رسول اللہ کی ذات پر، اور یہ ظلم ختم نہیں ہوا۔ اور پھر وہ منزل بھی آ گئی کہ جو سید ساجدین کو عمر بھر رلاتی رہی۔ سید ساجدین جب شام کا نام آ جاتا گریہ شروع کرتے، پکارنا شروع کرتے، ہائے شام، ہائے شام۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق